کے اندر جو ہے اتنی سخت وعید ہے، اور قرآن میں بھی اللہ جل شانہ فرماتے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین کی صفت فرمایا جب نماز پر کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے جو ہے نا بجھے ہوئے اور سست جیسے کسی نے زبردستی، اور جب اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر بھی جو ہے وہ بہت ہی تھوڑا کرتے ہیں، اور جب عمل کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ اس سورہ نساء کی آیت میں اس کو منافقین کی جو ہے نا وہ صفت قرار دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سخت جو ہے نا ایک جگہ وعید ذکر فرمایا ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم بافسدها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، فرمایا دو بھوکے بیڑیے اگر کسی بکریوں کے ریوڑ کے اوپر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا وہ آدمی جو مال اور جا کا حریص ہے وہ اپنے دین کے اندر جو ہے فساد پیدا کرے گا۔ مال کا حریص، مال جا کا حریص، مجھے عزت احترام بڑی جگہ اونچی جگہ بٹھایا جائے، مجھے جو ہے نا لوگ آ کر سلام کریں، میرے لیے جھکیں، میرے لیے راستہ جو ہے نا یہ مال اور جا کا جو حریص ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنا زیادہ جو ہے یہ مال اور جا کی جو حرص ہے اس کے دین کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ اس سے جو ہے جتنے دو بیڑیے جو ہے کسی بکریوں کے ریوڑ کو نقصان پہنچاتا ہے یہ اس سے زیادہ اس کے دین کے لیے خطرناک ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ مجھے تم پر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ اس چیز کا خوف ہے۔ صحابہ نے عرض کیا بلا کیوں نہیں؟ فقال الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ خود ہی پھر آگے تشریح فرمائی ان یقوم الرجل یصلی، ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو ایسے ڈھیلا ڈالا جب اس کی نظر پڑی فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب اپنی نماز کو بڑا مزین کر لیا، رکوع بھی صحیح کر رہا ہے، سجدہ بھی صحیح کر رہا ہے، قیام بھی صحیح کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شرک خفی کہا ہے، اور فرمایا مسیح دجال سے بھی زیادہ جو ہے نا مجھے تم پر اس فتنے کا زیادہ خوف ہے۔ اور اسی طرح بخاری شریف کے حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من سمع سمع اللہ بہ ومن یراء یری اللہ بہ، جو بندہ کوئی بھی نیک کام کسی شہرت کے طلب کے لیے کرے گا کل قیامت والے دن اللہ سارے لوگوں کے سامنے اس کا پردہ چاک کرے گا، اور اللہ بتائے گا کہ اس نے یہ کام جو ہے نا اس مقصد کے لیے کیا تھا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ کسی بدنیتی کے ساتھ کوئی کام کرے گا اللہ جل شانہ اس کی بدنیتی کو قیامت والے دن سارے لوگوں کے سامنے اشکارا کر دے گا۔